قرآن مجید نے مختلف مقامات پر سیدنا ابراہیم کی جو دوسری اولاد ہے ان کی نسل کو جب تنبیہ کی، تحدید کی، تو اس ضمن میں یہود کے جرائم کی ایک فہرست بیان کی۔ کچھ جرائم تو بڑے اطلاقی نوعیت کے ہیں، انفرادی معاملات بھی ہیں جو وہاں پر ہو رہے ہیں، لیکن قومی سطح کے جو جرائم ہیں اگر ان کا استقصاء کیا جائے تو وہ کم و بیش 14 یا 15 جرائم بنتے ہیں بحیثیت قوم۔ اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جرائم ان کے اندر موجود تھے تو ایسا نہیں تھا کہ پوری کی پوری قوم نے مل کر یہ معاملہ کرنا شروع کر دیا تھا، بلکہ خود آپ کو بائبل کے مطالعے سے آگے جب کچھ اقتباسات زیر بحث آئیں گے، انبیاء کی وعیدیں اور تنبیہات، یہ واضح ہوگا کہ خود قوم کے اندر سے لوگ کھڑے ہو کر بھی لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں، ایسے جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہم دیکھتے ہیں کہ پوری قوم سرکشی پہ آمادہ ہو گئی ہے، لیکن قوم کے اعیان و اکابر، قوم کے وہ مذہبی پروہت اور فریسی جو ذمہ داری کے منصب پر فائز کی جاتے ہیں، ان کے اندر یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے طور پہ عمومی رویوں میں یہ ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ تو جو پہلی چیز ان کے بطور جرم کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ تعصب کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک منتخب اور چنیدہ قوم سمجھنے کے بعد ایک تکبر اور فخر کا جذبہ ہے جو ان میں پیدا ہوا۔ یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں بڑی فضیلت دی ہے جہان والوں پر، تو یہ فضیلت اصل میں ذمہ داری کی فضیلت تھی، یہ کسی شخص کی فضیلت نہیں تھی یا کسی جنس کی فضیلت نہیں تھی، بلکہ منصب کی فضیلت تھی۔ تو اس منصب کی فضیلت نے ان کے اوپر جو منفی اثر ڈالا وہ یہ کہ کچھ ہی عرصے بعد، ظاہری بات ہے خدا کا براہ راست کلام ہو رہا ہے، انبیاء پیدر پہ آ رہے ہیں، خدا کی مائیت کا ظہور ہو رہا ہے، فرعون کے لشکر سے یوں بچ کے نکل جاتے ہیں، اور بدلیوں کا سایہ ہے، من و سلوہ اتر رہا ہے، اسی طریقے سے پانی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ تو کچھ ہی عرصے بعد قوم نے اس عنایت کو بجائے اللہ تعالیٰ کے امتحان کے اور ذمہ داریوں کے اسباب کے طور پہ لینے کے فار گرانٹڈ لینا شروع کر دیا کہ بھائی ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، اسحاق اور یعقوب اور یوسف کی آل میں سے ہیں، اور موسیٰ ہم میں سے آئے، اور پوری دنیا میں معاملہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے اور تو کہیں نہیں ہو رہا۔ تو ایک بڑا برتری کا جذبہ، تفوق کا جذبہ، پراؤڈ اور وینٹی کا جذبہ ہمیں ان میں نظر آتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کہ تفوق کا جذبہ بحیثیت امت ان کی رویوں میں ڈھلا، اور یہ جو فضیلت کی پوری بحث تھی اس نے ان کو غرور اور تکبر میں مبتلا کر دیا۔ جب وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہوئے تو اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں کہیں پر ان کو تنبیہ کی جاتی ہے انبیاء کی جانب سے، یا جو ان کو ہدایت پہنچ رہی تھی، اس سے روگردانی اور انکار کی روش پیدا ہو گئی۔ اور یہ ایک بہت ہی فطری معاملہ ہے کہ جیسے ہی آپ میں تکبر پیدا ہوتا ہے تو تکبر کیا کرتا ہے؟ آپ کو حق کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے حق کا انکار کرنا شروع کر دیا، گویا انبیاء کی جو تعلیمات تھیں، خدا کی جو شریعت تھی، تورات کے جو احکامات تھے، انہیں چھوڑنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے ان کے جو اہل علم تھے، تیسری چیز یہ، ان کے جو اہل علم تھے، ان کے جو فریسی تھے، فقیہ تھے، وہ قاضی تھے جن کو امامت کے منصب پر فائز کیا گیا کہ لوگوں کو تعلیم دیں، انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے حلقہ احباب کو عام بنی اسرائیلیوں سے، عام لوگوں سے بالکل مختلف سمجھنا شروع کر دیا۔ گویا عوام کے بارے میں ان کے لیے ایک کمتر جذبہ اور اپنے بارے میں ایک برتری کا احساس، ایک علو کا احساس پیدا ہو گیا کہ ہم تو مذہبی لوگ ہیں، ہم تو خدا کے برگزیدہ ہیں، ہم خدا کی شریعت کو جانتے ہیں، تورات کو جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو روئے زمین پر عمل پیرا کرنے کے لیے کار فرما ہے۔ تو ایک مذہبیت ہمیں وہاں پر جنم لیتی ہوئی نظر آتی ہے فقیہوں کی، اور وہ فقیہ جو قانون کا جو علم ہے اس کو بنی اسرائیل پر لاگو کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے تورات کی ایک مخصوص تعبیر پر اصرار کر کے باقی جتنی تعبیرات ہیں ان کی نفی کرنے کا ایک جذبہ، یعنی جو کچھ تورات کا حکم ان کو سمجھ میں آیا ہے، اگرچہ باقی لوگ انہیں بتا رہے ہیں کہ اس حکم کا مقصد یہ نہیں ہے، باقی انبیاء کی تنبیہات ان تک پہنچ رہی ہیں کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے، لیکن ایک تعبیر پہ اصرار،
ایک نقطہ نظر پہ اصرار کہ نہیں جو کچھ ہم سمجھ چکے ہیں وہی درست ہے۔ یہ جو تنبیہات ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ محض حسن اتفاق ہے کہ شاید آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ یہ تو ساری وہی باتیں ہیں جو آج کل ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، یعنی اس میں سے اب تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ جو ہمارے یہاں نہ پائی جاتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قوموں کے اندر جب خرابی پیدا ہوتی ہے، بالخصوص مذہبی مناسب دی ہوئی قوموں کے اندر، تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ تو تورات کی مخصوص تعبیر پہ اصرار کرنا اور باقی تمام جتنی تعبیرات ہیں ان کو گمراہی سمجھنا، ان کو فتنہ گرداننا۔ پانچویں چیز ہے کہ خدا کے حلال کو حرام کرنا اور خدا کے حرام کو حلال کرنا، یعنی جو اللہ نے چیزیں ممنوع قرار دی ہیں ہیلے بہانوں سے، کٹ حجتیوں سے اور اسی طریقے سے اپنی خواہشات سے ان کو تبدیل کر دینا، بھئی اس سے تو فتنہ پھیلے گا، اس سے تو نقصان ہوگا اور اس سے تو قوم کے اندر دوری پیدا ہوگی، تو وہ احکامات جو اللہ نے حرام نہیں قرار دیے تھے خود سے آگے بڑھ کے ان کو حرام قرار دینا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے دنیا میں لوگوں کو بخشش اور جنت کی نوید سنانا کہ ہم تو اہل یہود میں سے ہیں، ہم تو مثال کے طور پہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، ہمیں تو اللہ نے منتخب کیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں؟ جنت میں تو صرف ہم ہی جائیں گے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو بھی گئی ہے تو یہ آگ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے چھو لے گی، لیکن جہنم ہمارے نہیں بنائی گئی، ہم تو چنیدہ لوگ ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ رویہ ان کا سامنے آتا ہے۔ اسی طرح کیسے ناحق جنگیں شروع کرنا، ذاتی مفاد کے لیے جنگیں شروع کرنا، سیاسی مفاد کے لیے جنگیں شروع کرنا، اور جنگ شروع کرنے کے بعد اللہ کے قانون کے مطابق قیدیوں سے فدیہ لینا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اگر آپ جنگ جیسا بڑا عمل کرنے جا رہے ہیں تو اس میں اللہ کی شریعت کی پاسداری کرتے ہیں، لیکن جنگیں شروع کر دی، مار دھاڑ شروع کر دی، اور اب اس کے بعد جہاں پر مفاد کی بات آئی ہے، فائدے کی بات آئی ہے، تو وہاں پر خدا کی شریعت لے آنا کہ بھئی یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ جو قیدی ہیں فدیے کے بغیر نہیں چھوڑنے۔ تو اللہ کا حکم تو پہلے یہ تھا کہ جنگ بھی بغیر کسی عذر کے نہیں کرنی، تو اپنے مفادات کے تحت شریعت کے احکامات کو استعمال کرنا، ناحق جنگیں شروع کرنا۔ اسی طرح ناحق اختلاف پر قتل کرنا اور اپنے مریدوں کو قتل کے فتوے دے کر اکسانا۔ خود ہم نے دیکھا کہ انبیاء بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ پھر آخر میں انبیاء کے قتل کے در پہ وہ ہو گئے، اور پھر اسی قوم نے جس قوم کو منتخب کیا تھا انہوں نے اپنے ہی انبیاء کو قتل تک کر دیا۔ تو یہ جو رویہ تھا یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کی ابتدا ایسے ہوئی کہ جو کوئی اختلاف کر رہا ہے، جہاں پر ان کی جو تعبیر ہے اس سے مختلف صورت سامنے آ رہی ہے، اس کا رستہ روکنے کی ایک پوری کوشش وہ نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے خدا کی آیتوں کو فتووں کی صورت میں ذاتی مفاد کے لیے بیچنا اور استعمال کرنا۔ خود قرآن مجید نے بے تحاشا مقامات بتایا ہے کہ تھوڑی تھوڑی قیمت پہ ثمناً قلیلہ یہ اللہ کی ہدایات کو، اللہ کی آراء کو بالکل فراموش کر کے لوگوں کی مفاد اور اپنے ذاتی مفاد کی خاطر بدل دیتے ہیں، گویا دین کو بیچنے سے تعبیر کیا، اور وہ بھی کم قیمت پہ، کم مول پہ۔ اسی طریقے سے معاہدات کی خلاف ورزی کرنا، جو معاہدات قوموں کے ہو رہے ہیں، باہمی معاہدات ہو رہے ہیں، آپس میں لین دین کے معاملات ہو رہے ہیں، ایک قومی رویہ سامنے آتا ہے کہ اس کی پاسداری ان میں نظر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے ظاہر پرستی، اصرار ہے شریعت کے ظاہری شاکلے کی نمود کا، اس کی مثالیں چند آگے قرآن مجید سے زیر بحث بھی آئیں گی۔ یعنی ظاہر کے اوپر اصرار ہے، جو احکامات کے پیچھے روح ہے یا اسپرٹ ہے یا اس کی جو حقیقت ہے وہ بالکل فراموش ہو چکی ہے۔ تو ظاہر پرستی کا ایک پورا مرض ہے جو ان میں سامنے آتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی غلطیوں اور فساد کو تسلیم کرنے کے بجائے انہیں مصلحانہ گرداننا، یعنی جب تنبیہ کی جائے کہ بھائی تم تو غلطی پر کھڑے ہو، تو تنبیہ کے نتیجے میں ایک احساس ندامت اور شرمساری پیدا ہوتا ہے، لیکن وہاں کیا معاملہ تھا؟ وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اصل میں خیر کا کام ہے، یہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں یہ اصل میں فساد ہے، آپ آ کر ہمارے اندر فساد پیدا کر رہے ہیں، ہم تو خیرخواہی اور صلح کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے
کسی بات کو اپنے اکابر کی تقلید کے باعث نہ قبول کرنا. یعنی انبیاء آ کر بتا رہے ہیں. خود سیدنا موسیٰ کے بارے میں آپ نے دیکھا جب ابتدا ہوئی ہے وہاں پر انہوں نے بتایا تو کیا جواب وہ دیتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا تو ایسے نہیں کرتے تھے. تو جب یہی روایت، یہ جو پیچھے کی روایت ہے جو میں نے بتایا کہ یہ اخلاقی رذائل ان کے اندر آ گئے، اور جب انبیاء ان کو تنبیہ کرتے تھے تو آگے سے وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو ہمارے اکابر، ہمارے اشراف، ہمارے بزرگ، ہمارے آبا کی روایت، اس کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی میں نے آپ کے سامنے تصویر رکھی ہے ان کے عمومی رویے کی. کچھ قرآن مجید سے ہم ان آیتوں کو بھی دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کیسے پھر یہ کام کرنے لگے، اور قرآن مجید میں مختلف موقعوں پہ ان کی بگاڑ کی ایک تصویر بھی جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. اور یہ جب آپ ابھی پوری فہرست سن رہے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جیسے میں کوئی آج کی داستان سنا رہا ہوں. یعنی مذہبیت کے اندر، اور جس وقت کسی قوم کو اس جگہ پر فائز کر دیا جاتا ہے تو جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس سے کچھ مختلف نتائج نہیں ہیں جو مثال کے طور پہ آج بھی ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. بالکل وہی تصویر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی انہیں کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو اس کام کا ایک نتیجہ مرتب ہوگا. تو قرآن مجید میں بے تحاشا مقامات پہ ان کے ان جرائم کی اطلاقی فہرست بھی بیان ہوئی ہے. مثلا قرآن مجید نے بتایا سورہ بقرہ میں کہ کثرت سوال کی بیماری تھی انہیں. انبیاء کوئی ہدایت دیتے تھے، بات کرتے تھے، بجائے یہ کہ اطاعت فرما برداری سے اس پہ عمل کریں، اس میں سے جس کو آپ کہتے ہیں کٹ حجتی کے ساتھ ہیلے بہانے کرنے کے لیے سوالات کرتے تھے. اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ اللہ کے علم کو مقید کر دیتے تھے. یعنی یہ کہ جی اللہ کی ہدایت سب کے لیے ہے، آپ سب تک پہنچائیں، چھپاتے تھے اللہ کی ہدایت جب ان تک پہنچتی تھی. یہی معاملہ کلام الہی میں تحریف کی صورت میں نکلا. اللہ کی آیتوں ہی کو بدل دیا، پلٹ دیا، اس کے الفاظ بدل دیے، اس کی حقیقت کو بدل دیا. اسی طریقے سے کلام اللہ میں الٹ پھیر بھی ہو رہی ہے. جو ان کو ہدایت دی جا رہی ہے تورات کی صورت میں، اس کی حفاظت کا اہتمام بھی نہیں ہے. آخرت کے عقیدے میں بھی خرابی ہے. یہ کہنا کہ جی ہم تو بچ جائیں گے، ہمیں تو آگ صرف چند دن ہی چھوئے گی، اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا. اخروی نجات کے متعلق اگزام ہے ان کے اندر. اسی طریقے سے بدعملی کے باوجود قوم کے اندر احساس ندامت نہیں ہے. اور جب قوم کے اندر احساس ندامت نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوم جو بھی تنبیہ ان تک پہنچ رہی ہے اس کو سننے کے قابل نہیں رہتی. تو بے تحاشا ان کے جرائم ہیں جو خود قرآن مجید نے بیان کیے. مفروضوں کے اندر اللہ کی ہدایت کو جاننے کا علم ہے، منطقی طور پہ اللہ کی ہدایت کی انٹرپریٹیشن کا علم ہے، اور غیر یہودیوں کے ساتھ جو چاہیں آپ ناانصافی کا سلوک کر رہے ہو لیکن اپنے ساتھ اللہ کی شریعت کی پاسداری کا پورا ایک تصور ہے. تو اکثریت بگاڑ کا باعث بنی، اور یہ جو بگاڑ ہے یہ پھر بڑھتا چلا گیا.